جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، نماز کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ نماز میں کیا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ بڑا عام ہوتا ہے کہ جی جب ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو تو کیوں پڑھیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے، اگر دل نہ مانے تو کیا فائدہ۔ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جی بے دلی کی نماز کیا ہے، اور ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جناب ہماری نماز کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے۔ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اس کے چھوڑنے والا تارک الصلاۃ جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ پہلی تو گزارش یہ ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا، تو بے دلی کی نماز کیا ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی دوست کے گھر جاتے ہیں اور آپ کے لیے وہ ایسی چیز پکا کے رکھ دیتا ہے، کھانے کے ٹائم پہ آپ پہنچ گئے کہ جو کبھی آپ نے کھائی نہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا، لیکن آپ اس کی دوستی کی خاطر کہ اس کو رنج نہ ہو چند لقمے کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ، تو اس کو تکلیف نہ ہو، یہ خوش ہو جائے کہ میں نے اس نے جو کھانا رکھا ہے میں نے کھا لیا ہے، چاہے آپ کا دل نہ کرے۔ تو جب آپ وہاں سے چلے جائیں گے، اگر بعد میں آپ کے اس دوست کو علم ہو کہ اس کو یہ چیز قطعاً پسند نہیں تھی لیکن میری خوشی کے لیے اس نے کھا لیا ہے، تو آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو امیج ہے، وہ اس کے ذہن میں کتنا اونچا ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ نماز جس میں دل نہ کرے، جس میں موڈ نہ بنے، جس میں بے دلی سے آدمی نماز پڑھے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کا دل بھی نہیں کر رہا پھر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ تو نماز بہت بڑی نماز ہے جو بے دلی سے پڑھی جائے، کہ دل بھی نہیں کر رہا، اپنے پہ جبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں پھر بھی یہ بندہ میرے حکم پہ کھڑا ہے۔ ایک دوسری بات کہ ہماری نمازوں کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، بے شمار فرشتے جو ہیں اس کے سامنے سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ نماز کی مختلف حالتوں میں بے شمار فرشتے ہیں اور رہیں گے، اور بڑی عبادت ہو رہی ہے اس کی، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ہمیں ایک شرف بخشا، ایک ہمیں عزت دی کہ تم میرے سامنے سجدہ کر لو۔ ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں۔ اب ہماری نمازیں کیا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی تھا، تو اس کا بادشاہ جو تھا اس ملک کا، وہ بڑا نیک تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں۔ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کوئی تحفہ بھی لے جاؤں۔ اب وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے کہا تحفہ کیا ہے، ہمارے چشمے کا پانی بڑا میٹھا اور صاف ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے پانی کو گھڑے میں بند کیا اور اوپر آٹا وغیرہ لگا کے اس کو ڈھکنا دے کے تو چل پڑا۔ 2-3 دن کی مسافت تھی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ کیسے آیا؟ اس نے کہا جی میں آپ کو ملنے آیا تھا اور میں آپ کے لیے تحفہ بھی لایا ہوں، اور یہ ہمارے چشمے کا پانی ہے جو بڑا میٹھا اور صاف ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب چشمے کا ڈھکن کھولا گیا، اس کا گھڑے کا ڈھکن کھولا گیا، تو وہ پانی چونکہ 3-4 دن کا بند تھا، راستے میں گرد بھی پڑتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، پیدل سفر سے اس وقت پرانی بات ہے، تو ایک دم سارے دربار میں بو پھیل گئی پانی کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلیں یہ محبت سے لے کے آیا ہے،
جیسا بھی ہے ٹھیک ہے، سادہ آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں، لہذا اس نے کہا کہ ایک اور کسی چیز بھی اشرفیاں ڈال کے اس کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس کرو۔ لیکن ملازم کو کہا کہ جب اس کو واپس لے کے جاؤ تو میرے اس محل کے راستے سے لے کے جانا جس میں سے دریا بہتا ہے، دریائے دجلہ۔ تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو اس کو پیاس محسوس ہوئی اس دیہاتی کو، تو اس نے کہا میں اس دریا سے پانی پی لوں؟ اس نے کہا پی لو۔ تو پانی جب اس نے پیا تو اس نے کہا یہ تو بڑا صاف اور ٹھنڈا پانی ہے، بڑا اچھا پانی ہے۔ تو ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے تو اپنے دربار میں اتنا اچھا پانی ہے، اس نے میرے بدبودار پانی کی کتنی عزت کی ہے، تو بادشاہ تو بڑا نیک ہے۔ تو دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ ہماری نمازیں چاہے بدبودار صحیح، جیسی بھی صحیح، ایک بادشاہ اگر اس گھڑے والی کی عزت کے لیے اس کو انعام و اکرام دے سکتا ہے تو کیا ہماری جو نمازیں جیسی بھی ہیں وہ بھی اللہ بھی اس کو قبول فرمانے والا ہے، اور اس کے بدلے بھی وہ ہمیں عزت دے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ جیسی بھی نماز ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ہر حالت میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اور نیت صاف کریں اخلاص کے ساتھ۔ نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی سب سے جو بڑی خوبی اور اہم اس دور میں ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی ڈپریشن سے بچ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کی ول پاور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہر آدمی ول پاور ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی میں کم ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھنے سے آدمی میں ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ ساکت و سامت کھڑا رہتا ہے کچھ دیر، پھر رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے کرتا ہے، ایک ڈسپلن، نظم ضبط، اس میں بولتا نہیں ہے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا، تو اس میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، اس سے ول پاور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والے آدمی کی جو ول پاور بڑھ جاتی ہے، اس کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ یہ نماز کا ایک ظاہری فائدہ ہے، روحانی فائدے تو اس کے بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے سچے اور پکے نمازی بن سکیں، آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بادشاہ نے کیسا کیتا جی؟